السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. یہ کیا طلسم ہے بھائی؟ میں کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ذرا چٹکی لینا میرے بازو پر. آبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا. اوے خواب کے گھوڑے، تو نے پاکستان کے بارے میں اتنی بکواس کیوں کی اس کے سامنے؟ آبی نے آنکھیں کھول لی. وہ بڑی عیاری سے مسکرایا اور میری طرف جھک کر بولا، سمجھا کر مسٹر، وہ یہی چاہتا ہے. میں نے بات موقع محل کے حساب سے کی ہے. کیا مطلب ہے تیرا؟ بھائی کیا لینا دینا ہمیں پاکستان سے اور ہندوستان سے؟ ہے کہ کچھ لینا دینا؟ ہمارے لیے آرڈر بارڈر بیکار شے ہے. فنکار کا کوئی ملک کوئی مذہب نہیں ہوتا. بس یہی کہنا تھا مجھے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آگے تو جان اور تیرا کام. آبی نے نیا سگریٹ سلگا لیا، مگر اس کے چہرے پر وہ گھنی سے مسکراہٹ ابھی تک قائم تھی. تو گویا اس کو بیوقوف بنا رہا تھا. وہ خود بن رہا ہے، بلکہ بن رہے ہیں. ان گدھوں کا کوئی کام پھنسا ادھر سرحد کے پار، اور یہ ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. یار تو سمجھدار آدمی ہے آبی. ایک ذرا تیری دم نکل آئے تو تجھے یہ ہنومان جی مان لے. میری توبہ بھائی، میں بندر بن گیا تو یہ مجھے کسی ڈاکٹر کی میز پر تجربے کے لیے امریکہ ایکسپورٹ کر دیں گے، اور وہ مجھے چیر پھاڑ کر دیکھیں گے کہ میرے گردے کلیجی کیسے ہیں اور میرے جسم کا نظام کس طرح ورک کرتا ہے. نہ میری جان، میرے بارے میں ایسی کوئی بات نہ سوچ. ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ دو افسرائیں ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی کمرے میں آدم کی. ہم دونوں ان کو دیکھتے الف ہو گئے. ان دونوں نے رقص کے رسیلے زاویوں میں بدن کو ذرا سا خم دے کر ہمیں نمستے کہا. ہاتھ انہوں نے یوں جوڑ رکھے تھے جیسے وہ ہماری پوجا کر رہی ہوں. ہمیں دیکھ کر اچھل کر ایک بولی، براجیے مہاراج براجیے، ہم تو آپ کی سیوا کے لیے آئے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. آبی نے جان بوجھ کر خوشی کے خے کو گھوٹ کر کھاف بناتے ہوئے کہا. رنگ اس کا ایک دم سرخ ہو گیا. وہ آئیں اور ہمارے دائیں بائیں بیٹھ گئی، یوں جیسے وہ اپنی پھپھی تائیوں کے پاس آ کر بیٹھی ہوں. دونوں مہک رہی تھیں. ایک نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی اور دوسری آکاش رنگ کی نیلگو ساڑی میں ملبوس تھی. دونوں بغیر آستینوں کے بلاؤز پہنے ہوئی تھی اور اپنے جوڑوں میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پھولوں کی مالائیں باندھ رکھی تھیں. میں کسمسا کر ہٹا اور صوفے میں آبی کے بالکل ساتھ جا لگا، مگر آبی نے مجھے پرے دھکیلا اور خود سرک کر اس کے قریب ہو گئے جو اس کے بائیں ہاتھ بیٹھی تھی. آپ کا شبھ نام؟ آبی بہت ہی لچا آدمی ثابت ہو رہا تھا. اپنے نام کے بارے میں آبی کا سوال سن کر وہ خوش غلاف یوں ہنسی جیسے چوڑیاں کھنک رہی ہوں. آپ تو ہنسنے لگی. کیا آپ کا نام ہنسی ہے؟ وہ اور زیادہ کھلکھلا کر ہنستی. یہ ہنستی ہی رہتی ہر وقت. ویسے اس کا نام شکنتلا ہے. میرے دائیں ہاتھ والی نے سرگوشی کی. وہ مجھ سے بڑی ہی اپنائیت کے لہجے میں بات کر رہی تھی، یوں جیسے وہ صدیوں سے میری آشنا ہو. میرا نام شکنتلا ہے. بہت ہی پیارا نام ہے شکنتلا. مجھے کیا پتا تھا کہ ادھر امرتسر میں آپ جیسی شیریں لب اور شیریں گفتار ہستیاں رہتی ہیں. آپ مجھے بنائے نا. آپ تو ویسے ہی بنی بنائی ہیں. پرمیشور کا شاہکار ہیں آپ، ایک دم پرکالا جیسی. آبی اس کے چاروں طرف لفظوں کی آگ دہکا رہا تھا. پھر آبی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. یہ کمرے نہیں دکھائیں گی آپ؟ ملہوترا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بیڈ رومز ہوں گے. ضرور دیکھیں، بہت آرام دہ کمرے ہیں یہ. آئیں. شکنتلا ایک دم کھڑی ہو گئی اور پھر وہ دونوں نشستگاہ کے پہلو کا دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں جا گھسے. دروازہ ٹھیک سے بند ہوا تو میرا رکا ہوا سانس سینے سے یوں نکلا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو. دوسری لڑکی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. آپ کچھ تھکے تھکے نظر آتے ہیں. آپ بھی لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں. آرام ہی آرام ہے بیوی. آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا. میرا نام پریتما ہے. ملہوترا صاحب کی بہن ہیں آپ؟ ہاں، مگر سگی نہیں. آپ پاکستان سے آئے ہیں نا؟ ہاں، بس ایسے ہی ایک تھپیڑے نے ادھر بے ارادہ پہنچا دیا. جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ہم بھارت ورش میں پہنچ چکے ہیں. آپ تو کوئی کوی معلوم ہوتے ہیں. شکر ہے، میں آپ کو کوا نہیں لگتا. بڑے شریر ہیں آپ. ملہوترا صاحب بڑی تعریفیں کر رہے تھے آپ کی. کہتے تھے کہ آپ بڑے سورما ہیں، ہزاروں کو نیچا دکھا دیتے ہیں. وہ جب مجھے اونچا دکھاتے ہیں تو پھر مجھے بھی کچھ کرنا ہی پڑتا ہے نا مس پریتما. وہ ہنس پڑی. یہ اونچا دکھانا کوئی محاورہ تو نہیں اردو میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں اردو کی. کچھ محاورے بنا بھی لینے چاہیے. مثلاً اگر اونچا سننا ہے تو نیچا سننا بھی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک کہتے ہیں آپ. ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں آپ جیسے ذہین اور خوبصورت لوگ بھی رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتی تھی کہ کیسے لوگ رہتے ہیں وہاں؟ کچھ نہیں، وہ میرے پتا جی ہیں نا، لالا کیدار ناتھ شرما. وہ ادھر جالندھر کے خالصہ کالج میں انگریزی پڑھاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ چلے بس رہنے دیں. وہ کچھ ڈر سی گئی. نہیں، کھل کر بات کریں. کیا کہتے تھے شرما جی؟ وہ کہتے تھے کہ ادھر بڑے خونخوار لوگ بستے ہیں.
इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। आप हमारा टेलीविज़न नहीं देखती हैं रोज़? हाय, आपका टीवी तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बस देखते ही रहो। बहुत सुंदर प्रोग्राम आते हैं आपके टीवी पर। उनको देखकर भी आपके पिता यही कहते हैं। वो कहते हैं टीवी पर अपने असली लोगों को आप लोग पेश नहीं करते। आए ज़रा आपके बाग को देखते हैं। चले, मगर नहीं, मल्होत्रा साहब की ताकीद है कि आप इन कमरों से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्या हर्ज है उसमें? बाहर 6 आदमी आपकी निगरानी कर रहे हैं। मुझे दुख है कि आप मेहमान हैं, मगर फिर भी कड़े पहरे में रहेंगे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं। मेरा भी यही ख्याल है, मगर देखें तो आखिर वो चाहते क्या हैं। मैं उनसे पूछूंगी। मैं तो यहीं रहती हूँ ना, मैं आज ही उनसे मालूम कर लूँगी। वो मेरे दोनों हाथों को पकड़कर मेरी लकीरों पर गौर करने लगी। आबी अभी तक पहलू के बेडरूम के मुआयने से फारिग नहीं हुआ था और प्रीतमा की निगाहें बार बार उस कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ रही थीं। अचानक वो कुछ सोच कर उठी और कदे आदम आईने के सामने जा ठहरी। उसकी गुफ्तार भी नाजुक थी और रफ्तार भी। फिर वो सोफे पर वापस आकर बैठ गई। मिस प्रीतमा, आप मुझे बताएंगी कि मल्होत्रा साहब ने हमें किस मकसद के लिए यहाँ ठहराया है? हम नाजायज़ तौर पर गलती से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ गए। मैं ज़रूर मालूम करूँगी। मुझे प्यास लग रही है। आपके लिए भी शरबत मंगवा लूँ? हाँ, हर्जी क्या है? मौसम तपता जा रहा है। प्रीतमा ने सोफे के साथ रखी छोटी मेज़ में लगी बरकी घंटी पर उंगली रखी। पांडे फिर हाजिर हो गया और प्रीतमा से शरबत लाने का हुक्म सुनकर वापस लौट गया। वो बाहर निकला तो मैंने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जिससे वो बाहर निकला था, मगर मालूम ये हुआ कि वो दरवाज़ा सिर्फ बाहर से खुल सकता है या फिर अंदर लगे लट्टू पर लिखे किसी ख़ास नंबर को घुमाने से उसे खोला जा सकता है। वो नंबर 1 से 10 तक थे। कुछ ही देर बाद शकुंतला और आवी बाहर आ गए। उनके चेहरे देखकर प्रीतमा मुस्कुराई। लगता है आप दोनों की दोस्ती बहुत पक्की हो गई है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? आबी ने हंसते हुए पूछा। पांडे कुछ ही देर बाद शरबत ले आया। हम उसे पी चुके तो आबी बोला, महिलाओं, अब तुम लोग चलो, हम ज़रा आराम करेंगे, बहुत नींद आ रही है। ठीक है महाराज, दासियाँ आज्ञा चाहती हैं, शकुंतला ने शोखी से कहा। उसका चेहरा गुलनार हो रहा था। वो प्रीतमा को अपने साथ लेकर हंसती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी तो कुफल पर लट्टू प्रीतमा ने घुमाया। मैंने चाहा कि उसने जो नंबर घुमाए हैं मैं उन्हें समझ लूँ, मगर वो दरवाज़ा पलक झपकते में खुला। लट्टू प्रीतमा ने अपने हाथ की ओट में कर रखा था। वो बाहर चली गई। दरवाज़ा पहले की तरह बंद हो गया तो मैंने उन नंबरों पर तब आजमाई शुरू कर दी, मगर एक एक करके, दो दो करके सारे नंबर घुमा लेने के बावजूद दरवाज़ा ना खुला। आवी मेरी कोशिश को बड़ी गहरी दिलचस्पी से देख रहा था। क्या करे हो पंडित कृपाराम जी? अबे, ये नाम तूने मुझे कैसे दे दिया? वो हंसकर बोला, ये शकुंतला के पिताजी का नाम है। दुर्फिट्टे मुँह, अबे तू मेरा दामाद बनेगा? वो मेरी इस बात पर कुछ झेप सा गया। भैया ही कह सकता हूँ, तुझे कैसे पता चला? बस चल, क्या पता मुझे। मैं उसके पास जा बैठा। कोई गिरा खुली कि नहीं? बुझ पर तो 14 तबक रोशन हो गए हैं। बड़े भाई ये हमें किसी लंबे चक्कर में डालना चाहते हैं। आबी ने आवाज़ दबा कर कहा। क्या मतलब? मैंने उस नारी से पूछ लिया है। उसे ठीक से तो कोई बात मालूम नहीं, मगर अंदाज़ा उसका यही है। उसका ख्याल है कि वो काम जो ये लोग हमसे लेना चाहते हैं पाकिस्तान में है। अच्छा यार, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। हम तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। और देख, दुनिया में कैसे कैसे अजूबे होते हैं। वो बिलाल आगा है ना, उसके बारे में सब लोग यही समझते हैं कि वो सिख है। अच्छा, उसके बारे में भी पूछा था तूने? हाँ, मैंने शकुंतला से कई बातें पूछ ली। उसका कहना यह कि बलबीर सिंह यहाँ ASI भर्ती हुआ था, फिर देखते ही देखते इंस्पेक्टर बन गया। तूने शकुंतला के दिल में उसके बारे में कोई शक तो नहीं डाला? नहीं यार, ऐसा बच्चा ना समझ तू मुझे। आखिर को तेरा शागिर्द हूँ जिलानी। बहुत सोच समझ कर पाँव धर आबी। ये बड़ी खौफनाक दलदल है जिसमें हम फंस चुके हैं। तू फिक्र ही ना कर, बस ज़रा मुझे खेल खेलने दे। ठीक है, अब ज़रा आराम करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। तुझे पता है हम यहाँ बंद कर दिए गए हैं? नहीं यार, दरवाज़ा तो खुला मालूम देता है। नहीं, वो ख़ास मंत्र से खुलता है। उस पर नंबर लगे हैं इस हैंडल के लट्टू पर। अच्छा, तो तू वो नंबर ही तलाश कर रहा था कि असली कौन सा है? ये खबर मैं शकुंतला से पूछ कर तुझे बताऊँगा। उसे क्या पता, वो कहीं और रहती है, किसी ख़ास मकसद के लिए यहाँ लाई गई थी। ये कहकर हम बेडरूम में जा घुसे और फोम के डबल बेड पर फैल कर लेट गए। एक पहलू वो था और दूसरे में मैं। दरवाज़ा ने अच्छी तरह अंदर से बंद कर लिया। जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त पांडे दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने किवाड़ों की दोनों चटखनियाँ नीचे गिराई तो वो अंदर आकर बोला, साहब जी उठ जाएं, भोजन तैयार है। हम 3 घंटे तक सोते रहे। वो मल्होत्रा साहब कहाँ हैं? वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अब उठ जाइए। जब हम पांडे के साथ घर के तौम खाने में दाखिल हुए तो मल्होत्रा
प्रीतमा और शकुंतला के साथ बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। बड़ी गहरी नींद है आपकी जिलानी साहब। इधर खाना ठंडा हो रहा है, उधर आप इन्हीं कपड़ों में सो गए। और क्या करें मल्होत्रा जी, कपड़े होते तो बदल भी लेते। आबी ने शकुंतला के पहलू वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं आपके लिए कुर्ते पैजामे ले आया हूँ, वो पहन लीजिएगा। अब खाना शुरू कर दें। मेज़ पर साग भाजी और आलू कचौरियाँ और दालें ही चारों तरफ नजर आ रही थीं। चटनी, दही और सब्ज मिर्चें वाफिर थीं। हमने वो सब खा तो लिया, मगर गोश्त के बगैर वो सब कुछ हमें जहर लगता था। आबी रह न सका और बोला, शाम को गोश्त पकवा मल्होत्रा जी, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। मैं शाम को आपको होटल ले जाऊंगा, यहाँ तो ये चीज़ आपको कभी ना मिल सकेगी। मल्होत्रा कुछ जज्बस होकर बोला। यूँ लगता था जैसे हमने उसका अपमान कर दिया है। आबी ने बात वहीं ख़त्म कर दी। हम खाने से फारिग हुए तो मल्होत्रा ने लड़कियों को वहाँ से टहला दिया और हमें अपने साथ लेकर फिर नशिस्तगाह में जा बैठा। एक बार फिर उसने पाकिस्तान के बारे में बातें शुरू कर दी। आबी बराबर उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। मालूम ये होता था कि मल्होत्रा के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है, उसका अक्स वो हमारे दिलों में भी देखना चाहता था। आबी उसे वो आदमी नजर आए जिसको वो अपने ढप पर ला सकता था। वो बोला, देखिए जिलानी साहब, कमिश्नर साहब बहुत जोर दे रहे हैं कि हम आप पर मुकदमा चलाएं और फर्द जुर्म के मुताबिक आपको सज़ा दिलवाएं, मगर मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी भारतीय जेलों में सड़ जाए। जी मैं समझ रहा हूँ, ये आपकी मेहरबानी है कि हम अभी तक महफूज हैं। हाँ, मगर मैं ये काम बिला वजह नहीं कर रहा हूँ। मेरे पेश नज़र भी एक मकसद है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। देखिए, जो काम मैं आपको बता रहा हूँ वो पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए है। वहाँ इंतखाबात होने वाले हैं। जी मैं समझ रहा हूँ, आप बात करें। हमारी इत्तला के मुताबिक जो पार्टी कामयाब होने वाली है वो भारत की सख्त मुखालिफ है। हम ये चाहते कि आप उस पार्टी के चंद सरकर्दा लोगों को मंजिल से हटा दें। इस तरह एक सही और नुमाइंदा लोगों की हुकूमत कायम हो सकेगी जो इस वक्त बहुत दबी दबी नज़र आती है। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं। हमें तो पाकिस्तान के अवाम का मफाद अजीज़ है, ताकि जंग की नफ़रत की करोड़ और तासुब की फ़िज़ा ख़त्म हो जाए और दोनों मुल्क अपनी अपनी हुकूमतों की कोशिशों से एक दूसरे के करीब आ जाएं। मोहब्बत और मेल जोल बढ़े, तिजारत हो, भाईचारा पैदा हो, क्योंकि यही बात दोनों मुल्कों के मफाद में है। आपका मकसद तो बहुत नेक मालूम होता है मल्होत्रा साहब, मगर आपने ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि मैं ही इस काम के लिए मौजूद तरीन आदमी हूँ? देखिए, ये काम आप वहाँ करते आए हैं। हादी अली को आपने इसी सिलसिले में ख़त्म किया था। हमारी इत्तला के मुताबिक ढिल्लो साहब के मुखालिफ उम्मीदवार मलिक रहमत अली को भी आपने ही अगवा किया था। ये सारी मालूमात हमें हासिल हो चुकी हैं और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप ठीक कहते हैं, आपकी मालूमात हैरत अंगेज़ हद तक दुरुस्त हैं, मगर ये सब कुछ आपने इतनी मेहनत से क्यों कर मालूम किया? मैं तो बहुत ही गुमनाम सा आदमी हूँ। देखें, हमें आपके मामले में बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ी है, तब जाकर ये सब कुछ मालूम हुआ है। और मेरा ख्याल है आपकी पुलिस भी इस मामले में बेखबर नहीं है। वहाँ भी कुछ लोग आपको दरपदर ढील देते रहे हैं। हो सकता है आपका ख्याल दुरुस्त हो, मगर अब आप ये फरमाइए कि आप हमसे क्या चाहते हैं? हम कुछ आदमियों की फहरिस्त आपको देंगे। अगर आप उन्हें इंतखाबात के मंजर से आर्जी तौर पर या हमेशा के लिए हटा दें तो हम आपकी सारी मुश्किलात दूर कर देंगे। क्या मतलब? कौन सी मुश्किलात? मसलन ये कि हम आसिया को बहिफाजत भारत ले आएंगे। आपके कोई और अजीज़ होंगे तो इन्हें भी हम यहाँ बुलवा लेंगे और आपको इस काम के मुकम्मल होने पर हम यहाँ नहरी मुरब्बे दिलवा देंगे। नकद कहें तो 50 लाख रुपए तक हम इनाम दिलवा देंगे आपको। मल्होत्रा बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ये शख्स पागल तो नहीं हो गया, मगर नहीं, वो बकायमी होश हवास से सब कुछ कह रहा था और उसकी बातों पर मेरे लिए यकीन ना करने की कोई वजह न थी। वो एक बहुत बड़े मंसूबे और साजिश के तहत पाकिस्तान में कोई ऐसी कठपुतली हुकूमत कायम कराने के दर पे था जिसे वो अपने इशारों पर नचवा सकें, जिससे वो अपनी मनमानी पर अंगूठा लगवा सकें। वो दरपर्दा इस साजिश में मसरूफ़ थे कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपनी मनपसंद और अपनी परवरदा और खुद साख्ता हुकूमत के जरिए मफलूज कर दें। क्या आपके इस मंसूबे को नई दिल्ली की हिमायत हासिल है? नहीं, हमारे यहाँ भी इंतखाबात होने वाले हैं और हमें मालूम है कि यहाँ किस पार्टी की हुकूमत कायम होगी। उस पार्टी का मंसूबा ये है जिसे वो लोग इंतज़ामिया के ख़ास तबके की मदद से मुकम्मल करना चाहते हैं और उनमें मेरे समेत और बहुत से लोग शामिल हैं। लेकिन आप तो सरकारी आदमी हैं, मगर मैं भारत के एक आम शहरी भी हूँ जिलानी साहब। आपके पास इतने सारे ज़राए मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान में जासूसी का ऐसा जाल फैला रखा है कि मेरे जैसे हक़ीर आदमी के बारे में भी आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हैं। इसके बावजूद आप ये काम मुझसे करवाना चाहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है मल्होत्रा साहब? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर वो मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। बस यही बता देना काफ़ी होगा कि आपकी बहादुरी, जहानत और जरूरतमंदी ने हमें आपके इंतखाब पर मजबूर कर दिया। क्या भारत में सुरमा पैदा नहीं होते हैं? वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर निगाह रखते हैं, मगर कोई 2 माह पहले हमारे बहुत से आदमी उधर पकड़ लिए गए थे। कुछ मार दिए गए, कुछ जेलों में हैं। पाकिस्तानी पुलिस तो बड़ी दहशतनाक तंजीम है।
اسی لیے اب ہم پاکستانی جنتا کے فائدے کے اس منصوبے کو آپ کے ہاتھوں مکمل کرانا چاہتے ہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو پھر آپ کی مرضی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ خودکشی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ جناب کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری بات نہ ماننے کی صورت میں آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ بصورت دیگر آپ کو یہاں اونچا مقام حاصل ہو جائے گا، ہم آپ کو قومی ہیرو بنا دیں گے۔ ان آدمیوں کی فہرست آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ کل کتنے آدمی ہیں وہ؟ 6 آدمی ہیں، ان میں سے ایک بہت بارسوخ اور مشہور ہے، باقی لوگ بھی بہت اہم ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ وہ فہرست دے سکتے ہیں مجھے؟ ابھی نہیں، آپ کو سوچنے کے لیے میں 3 دن دیتا ہوں۔ اپنے فیصلے سے آپ مجھے سوموار تک آگاہ کر دیں۔ سوچنا کیا ملہوترا صاحب، آپ وہ فہرست ہمارے حوالے کر دیں اور بے فکر ہو جائیں، ہم ان لوگوں کا جھٹکا کر دیں گے۔ ملہوترا مسکرایا۔ نہیں، آپ اچھی طرح غور کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست ہماری تجویز سے اتفاق نہ کرتے ہوں۔ یہ کہہ کر ملہوترا اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد پانڈے ہمارے لیے کپڑوں کے نئے جوڑے لے کر آیا۔ آپ بھی تو خوش ہو گیا۔ ایک جوڑا اٹھا کر وہ اسی وقت باتھ روم میں جا گھسا۔ پانڈے واپس گیا تو میں صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میرے گیان دھیان کے راستے پیشدار ہوتے جا رہے تھے۔ ملہوترا مجھ سے جو کچھ طلب کر رہا تھا وہ ہمالیہ سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ اس مقصد کے لیے اعلی کار نہیں بن سکتا تھا۔ میرا ضمیر ہی یہ بات گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں پاکستان کے خلاف اس کے منہ سے ایک لفظ بھی سنوں۔ آبی نے جو بھی بکواس کی تھی وہ محض ملہوترا کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسا بے ضمیر اور وطن فروش آدمی ہرگز نہیں تھا۔ میری مشکل یہ تھی کہ میں منافقت سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے سوچا لگی لپٹی رکھے بغیر ملہوترا سے صاف صاف کہہ دوں کہ میں اس کی تجویز پر تھوکتا بھی نہیں ہوں، خواہ میرے سامنے دلی شہر کی کنجیاں بھی کیوں نہ رکھتے، مجھے سودا منظور نہیں۔ آبی غسل خانے سے باہر نکلا تو میری صورت دیکھ کر بولا، کیا سوچ رہے ہو ملا جی؟ خیر تو ہے؟ 15-16 بج رہے ہیں تمہارے چہرے پر۔ کچھ نہیں ہے آبی، یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہماری رہائی کی وہ بہت بڑی قیمت مانگ رہے ہیں۔ آہستہ بول، سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تیری پھپھی کا گھر نہیں ہے۔ وہ تولیے سے بال خشک کرتا ہوا میرے پاس آ بیٹھا۔ تو ویسے ہی بے پندے کا آدمی ہو چکا ہے، اوہ بیڑا غرق۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پر انگلی رکھ دی، پھر میرے قریب ہو کر بولا، بکنگ کا مطلب سمجھتا ہے تو؟ مجھے میرے کیار نے بتایا تھا کہ لوگ اس طرح دوسروں کی باتیں سن لیتے ہیں۔ ہاں مگر مطلب کیا ہے تیرا؟ ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پھر ایک دم اٹھا اور چاروں دیواروں کے پاس سے گزرتا ہوا جگہ جگہ ہاتھ مارتا رہا، پھر صوفے کے پیچھے جا ٹھہرا اور کان پر منہ رکھ کے بولا، ذرا اس صوفے کو سرکا کر دیکھتے ہیں۔ میں نے صوفہ چھوڑ دیا تو اس نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت وزنی تھا۔ دونوں نے مل کر اس کو ذرا سا اٹھا کر اس کی پشت کو آگے جھکایا تو میرا دماغ سن ہونے لگا۔ صوفے کے نیچے ایک بہت خوبصورت سا ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا اور اس کا مائک این صوفے کے پشت کی وسط میں اس طرح لگا تھا کہ اس کو جالی دار غلاف نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہم دونوں نے صوفے کو اس کی اصلی حالت میں رکھ کر سیدھا کیا۔ آبی مجھے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا اور بڑی دھیمی آواز میں بولا، دیکھا تم نے، یہ ملہوترا ہماری غیر حاضری میں بھی ہماری باتیں سن رہا ہے، وہ اپنے کان یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے آبی، میں اس ٹیپ ریکارڈر کو توڑ دوں گا۔ نہیں پکلے، یہ لوگ یوں ہی نہیں ایسے بن جاتے۔ ہمیں صوفے پر بیٹھ کر ملہوترا کے مطلب کی بات کرنی ہوگی تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ ہم اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وہ جیسے کہے گا ہم ویسے ہی کریں گے، وہ جسے کہے گا ہم مار دیں گے۔ اچھا پھر ہم نے وعدہ بھی کر لیا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم سرحد پار ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ مگر کس طرح؟ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ مجھے جیل میں ایک بہت ہی نامی گرامی پولیس افسر نے بتایا تھا کہ لیاقت علی کے قتل کی سازش نئی دہلی میں تیار ہوئی تھی۔ وہ پولیس افسر کیا کرتا تھا وہاں؟ وہ اینٹی کرپشن والوں کے ہتھے چڑھ کر وہاں قید بھگت رہا تھا۔ کیا کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ خان نے بھارت کو جو مکہ دکھایا تھا نا، تو اس سے گھبرا کر ان لوگوں نے اسے سرعام مروا دیا تھا۔ بکتا تھا وہ، پاکستان میں اور کسی کو تو خبر نہیں ہو سکی کہ خان کو کس سازش کے تحت مروایا گیا ہے، مگر اس پولیس افسر کو پتہ چل گیا۔ جھوٹ بولتا تھا وہ۔ مگر میری بات سمجھنے کی کوشش کر، ہم ان سے وعدہ کر کے ادھر نکل گئے اور ان کے کام نہ کر سکے تو یہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی پولیس نہیں پکڑ سکی تو یہ کیا کر لیں گے؟ اچھا خیر، یہ بتا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملہوترا کی ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ۔ صوفے پر بیٹھ کر آج ہم کسی وقت اپنی حکومت کو خوب گالیاں دیں گے تاکہ یہ لوگ ہمیں اپنا ہی آدمی سمجھیں۔ اچھا بھائی، یوں ہی صحیح، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے بڑے ہی بجھے ہوئے لہجے میں کہا، سیاست بچہ جی، سیاست۔ ان گدھوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارو۔ حالات حضرہ کا پروگرام آج شام 5 بجے ریکارڈ کروائیں گے ہم۔ یہ کہہ کر آبی بستر پر کمبل اڑ کر لیٹ گیا۔ میری طبیعت بھی بوجھل ہو رہی تھی، میں بھی دوسرے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ہمارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ رہ رہ کر مجھے آسیہ کی مصیبتوں کا خیال آ رہا تھا، مگر اب تو میں دیوار کے اس طرف بیٹھا تھا
کہ وہ اتنی موٹی، اتنی اونچی اور اتنی سنگین دیوار تھی کہ میں اسے کسی بھی طرح پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آبی کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں بھی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو آبی پلنگ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک سگریٹ اٹھایا اور اس کو سلگا کر بالوں میں کنگھی کی اور نشستگاہ میں داخل ہو گیا۔ آبی اس وقت صوفے کے پیچھے بیٹھا ٹیپ ریکارڈر میں رکھے ٹیپ سے الجھ رہا تھا۔ میں نے اس ٹیپ کو صاف کر دیا ہے۔ تمہاری کئی باتیں مجھے پسند نہیں تھیں، تجھے یا ملہوترا صاحب کو ایک ہی بات ہے، وہ میرا برادر نسبتی بن چکا ہے۔ اب بیٹھ جا ادھر اور پروگرام ریکارڈ کرا۔ پروگرام کے 2 حصے ہوں گے، پہلے نانا اور پھر ہاں ہاں۔ میں صوفے پر بیٹھا تو آبی نے بات چیت شروع کر دی۔ ہم کوئی 10 منٹ تک اس موضوع پر بات چیت کرتے رہے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور میں اپنے کسی اندرونی کرب کی وجہ سے پاکستان واپس جا کر وہ سب کچھ کر ڈالوں گا جو ملہوترا صاحب چاہتے ہیں۔ آبی مطمئن ہو گیا تو اس نے موضوع بدل دیا۔ ہم موسم کی، بھارت کے لوگوں کی، امرتسر کی، ایشور سنگھ کی اور اس کے عملے کی باتیں کرنے لگے اور مجھے یقین ہے کہ ٹیپ برابر چلتی رہی ہوگی۔ کوئی 5 بجے کے قریب شکنتلا اور پریتما آدم کی وہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا حال ہے پوجیا جی؟ پوجیا جی؟ یہ کیا ہوتا ہے دیوی جی؟ شکنتلا نے آبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہیں جانتے آپ مطلب سمجھا دیں تو یہ لفظ میں پلے باندھ دوں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جو پوجا کے لائق ہو۔ لے بھائی، تیرے درجات تو بہت ہی بلند ہو گئے بھائی پیرزادہ صاحب۔ میں نے کہا تو آبی ہنس دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں چائے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر پینی چاہیے۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور مجھے بھی خلوت فراہم کرا تھا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ پریتما نے میرے لیے چائے بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک، آپ سنائیں، کرپیا ہے آپ کی۔ میرا نام آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ میں اس وقت کچھ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ بعد میں آپ کو بہت یاد کرتا رہا۔ آپ کی سندرتا کی قسم کھائی جا سکتی مس پریتما۔ آپ بنا رہے ہیں مجھے، چلیں چائے پیے۔ میں نے پیالی اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے دل کھول کر تعریف کی۔ وہ بھوچنکا سی رہ گئی۔ ہم چائے پی چکے تو وہ بولی، مجھے ملہوترا صاحب نے بتایا کہ وہ کوئی کام آپ کے سپرد کرے ہیں۔ جی ہاں، میری بات ہوئی ہے ان سے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ ان کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ دیکھیے نا، ہمارے لیے اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے۔ ایک طرف کھائی، دوسری طرف کنواں۔ میری مانے تو ان کے کہنے پر عمل کرتے جائیں، اس میں آپ کے 100 فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو مجھے ہوگا۔ وہ کیا؟ آپ ہمیشہ کے لیے میرے سامنے رہیں گے، میں آپ کی داسی بن جاؤں گی۔ یہ بات تو ہے، مگر کہاں آپ اور کہاں میں؟ وہ ناراض ہونے لگی، پھر میرے پاؤں چھو کر بولی، آپ کے یہ پاؤں میرے لیے پوجا کے قابل ہے مسٹر جیلانی، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اچھا یہ بتائیں، اگر میں ملہوترا صاحب کی بات نہ مانوں، انکار کر دوں تو کیا ہوگا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر میرا وچار ہے کہ وہ آپ کو لمبی مدت کے لیے جیل میں ڈال دیں گے، اور کچھ نہیں تو جاسوسی کے الزام میں آپ کو پھانسی بھی لگوا سکتے ہیں۔ میرا تو اس خیال سے ہی دل ڈوبتا ہے، مگر آپ کی فرد جرم ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ٹھیک ہے مس پریتما، ہمیں یہ زہر پھونکنا ہی پڑے گا، میں نے بہت ہی بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد شکنتلا اور آبی خوابگاہ سے نکلے تو پریتما بھی میرے پاس سے اٹھ گئی اور ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس رات کے پچھلے پہر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جس طرح بھی ممکن ہو سکا وہاں سے آبی کو لے کر نکل جاؤں گا۔ ملہوترا ہمیں دوبارہ نظر نہ آیا۔ رات کا کھانا بھی ہم نے اس کے عدم موجودگی میں کھایا۔ شکنتلا اور پریتما البتہ حاضر تھیں۔ وہ رات دیر تک ہمارے پاس کھانے کی میز پر بیٹھی رہیں۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ جن 6 آدمیوں کی نگرانی کی بات ہمیں سنائی گئی تھی وہ ہمیں عمارت میں کہیں نظر نہیں آئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم باہر ہی نہ نکلے تھے اور اس کی ہمیں اجازت بھی نہ ملی تھی، مگر ان کی آواز، پاؤں کی چاپ، کوئی کھانسی، کھنکار، کچھ بھی تو ہمیں سنائی نہیں دیا۔ رات کو 10 بجے جب ہم توامگاہ سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلے تو آبی نے صوفے کے پیچھے بیٹھ کر ٹیپ ریکارڈر کھول کر دیکھا تو اس میں وہ ٹیپ موجود نہیں تھی۔ اس کی جگہ نئی ٹیپ رکھ دی گئی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ وہ کام پانڈے کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی 5 منٹ کے لیے شکنتلا بھی کھانے کی میز سے غائب رہی تھی۔ عین ممکن ہے وہ ٹیپ اسی نے وہاں سے ہٹائی ہو۔ اس رات ہم 12 بجے تک بستروں میں آنکھیں موند کر لیٹے رہے۔ آبی بھی اس بات پر متفق تھا کہ ہمیں وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ امکان غالب بھی تھا کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بنگلے میں جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو ہم دونوں خوابگاہ سے نکلے۔ مصیبت یہ تھی کہ دونوں خوابگاہوں کے دروازے نشست کام میں کھلتے تھے۔ دوسری خوابگاہ تو ہم نے استعمال ہی نہ کی تھی۔ ان کی شمالی، جنوبی اور عقبی دیواریں بالکل اندھی تھیں، صرف ایک روشن دان لگا تھا ان میں۔ میں آبی کے کندھوں پر چڑھ کر ادھر ادھر جھانک چکا تھا۔ وہ دونوں روشن دان تاریک کمروں میں کھلتے تھے۔ وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ اندر کی کوئی شے ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ نشست گاہ میں پہنچ کر ہم نے بتی جلائی اور پھر دروازے میں لگے ہینڈل کے لٹو کو گھمانے میں جت گئے۔ 1 سے 10 تک کے نمبر ہمیں منہ چڑھا رہے تھے۔ سارے ہی جفت طاق نمبر ہم نے ملا کر گھما کے دیکھ لیے، مگر دروازہ نہ کھلا۔ آبی بے صبرا ہو رہا تھا۔ وہ بولا، یار ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، صوفے کے پیچھے جو کھڑکی ہے وہ بھی نہیں توڑ سکتے۔
میں لوہے کا جنگلہ، سلاخیں اور جالی ایسی لگیں کہ آری کے باہر کٹ نہیں سکتی۔ گویا یہ بات بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ آبی مسکرا دیا۔ تیری عقل ذرا موٹی ہے نا، اس لیے مجھے مغز کھپانا پڑتا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے؟ نہیں، کوشش تو فرض ہے، کر کے دیکھو۔ تم نے شکنتلا سے پوچھ لیا ہوتا نا کہ یہ کس نمبر سے کھلتا ہے؟ اس سے بہت پوچھا تھا میں نے، مگر وہ کچھ بتاتی نہیں تھی۔ کہتی تھی کوئی اور سیوا ہو تو بتاؤ، یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ وہ جو خوابگاہ میں روشن دان ہے، اس میں صرف لکڑی کا روشن دان ہے۔ اچھا پھر؟ میرا خیال ہے میں اوپر چڑھ کر اسے توڑ دیتا ہوں، اس سے ہم آسانی سے گزر سکیں گے۔ چلو گزر گئے، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آگے راستہ کھلا ہوگا؟ کوشش تو کرو۔ میں نے اسے خوابگاہ کی طرف گھسیٹا اور نشست گاہ کی بتی بجھا دی۔ پھر ہم بیڈ روم میں جا گھسے۔ دروازہ ہم نے اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ آبی دیوار کے قریب کھڑا ہو کر اکڑو بیٹھا تو میں اس کے کندھوں پر سوار ہو کر اوپر چڑھا۔ میرا سر روشن دان سے اوپر ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے چوکٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تھوڑا سا زور لگایا تو اس کی لکڑی تڑاپ سے ٹوٹ گئی۔ وہ آواز اس سناٹے میں دھماکے کی طرح پھیلی۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ لکڑی کے ساتھ شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ چند لمحوں تک میں آبی کے کندھوں پر ساکت و جامد کھڑا رہا۔ وہ بولا، ابھی جلدی کر، میرے کندھے توڑے گا کیا؟ ذرا چھری ترے دم تو لے، ابھی تو تم پر سواری کا موقع ملا ہے میرے یار۔ یہ کہہ کر میں نے روشن دان کے چوکھٹے کو باہر کھینچ لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم اس طرف اترے تو کس طرح؟ روشن دان فرش سے 10 فٹ اونچا تھا۔ میں سر کے بل ادھر لڑکتا تو کھوپڑی توڑوا لیتا۔ میرے لیے مصیبت دوہری تھی۔ میرا وزن زیادہ تھا اور سینہ آبی سے مقابلے میں زیادہ چوڑا چکلا ہونے کی وجہ سے اس روشن دان سے میرا گزرنا زیادہ دشوار تھا۔ چل نیچے بیٹھ جا کھوتے، میں نے دبی آواز میں کہا۔ آبی خوش ہو گیا۔ وہ یوں نیچے بیٹھا جیسے اسی انتظار میں تھا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ وہ اپنے کندھے دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا، یار گناہگار کی میہ جتنا بھاری ہے تو قسم اللہ کی کوئی نیک آدمی اتنا وزنی نہیں ہو سکتا۔ بکواس مت کر، روشن دان سے پہلے تجھے گزرنا ہوگا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا۔ تو پھر جلدی کر، کوئی جگ جگا گیا نا تو مارے جائیں گے ہم دونوں۔ میں نے اسے کندھوں پر بٹھا کر ابھی اوپر اٹھایا ہی تھا کہ خوابگاہ کی طرف کھلنے والے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اوئے نیچے اتار مجھے، جلدی کر، آبی نے دبی آواز میں کہا۔ دستک سن کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں فوراً نیچے بیٹھا تو آبی اچھل کر میرے کندھوں سے اترا اور بستر میں جا گھسا۔ دروازے پر دستک تیز ہو گئی۔ کون ہے بھائی؟ میں نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ہوں پانڈے، دروازہ کھولیں۔ کھولتا ہوں، ذرا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے بال بکھیرے اور جوتے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک پہنچا اور چٹکنی کھول دی۔ پانڈے نے کواڑ کو بڑے زور سے پیچھے دھکیلا۔ وہ سیدھے ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کمرے کا یوں جائزہ لے رہی تھی جیسے ساری صورتحال وہ پہلے سے ہی سمجھ چکا ہو۔ یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے روشن دان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم خود حیران ہیں، کسی نے روشن دان کا چوکٹا توڑ کر ادھر پھینک دیا۔ آبی نے بڑے ہی سہمے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے وہ اس واقعے پر خود حیران ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ ادھر سے تو سارے دروازے بند ہیں۔ میری نگاہ اچانک نشستگاہ کے دروازے پر جا پڑی۔ وہاں ملہوترا کا وہ بانکا ڈرائیور بلونت کھڑا تھا۔ اپنے بالوں کو اس نے جالی دار ٹوپی میں باندھ رکھا تھا۔ وہ اس وقت صرف کچھا اور بنیان پہنے تھا۔ پانڈے ہمارے قریب نہیں ہو رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ہمارے درمیان فاصلہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ایک بڑا سا سرخ رومال پکڑ رکھا تھا جس کے کونے میں شاید اس نے کچھ سکے باندھ رکھے تھے۔ وہ گرہ نیچے لٹک رہی تھی۔ تم کسی کے دوست نہیں ہو سکتے؟ اس کے لہجے پر عجیب سا طنز ابھر آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے ذرا تیز لہجے میں پوچھا۔ ہم ایسے نہیں ہیں پانڈے جی، تم پر کوئی آفت آئی تو ہم سب سے پہلے تمہیں بچائیں گے۔ ہمیں جلنا تو مہاراج، ہم سب سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ آبی نے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا۔ ادھر تم لوگوں نے روشن دان توڑا پر فرار نہ ہو سکو گے۔ کیا بکتے ہو تم؟ ہماری بات پر تم یقین نہیں کرتے؟ زیادہ کڑ مت دکھاؤ میاں جی، میرا نام پانڈے ہے۔ مالک کے لیے کتا ہوں پر اس کے دشمن کے لیے شیر بن جاتا ہوں۔ پتہ نہیں تم کیا بک رہے ہو، گالی مت دو۔ یہ بتاؤ روشن دان کیوں توڑا تم نے؟ اب کی بار اس کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا۔ چلو شکل گم کر اپنی، ملہوترا صاحب کو بلا، ہم ان سے بات کریں گے۔ آبی نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ بس اتنی سی بات پر پانڈے کا مغز الٹ گیا۔ پیشتر اس کے کہ میں صورتحال کو سمجھ سکتا، پانڈے نے پلٹ کر آبی کی پسلی میں کوہنی ماری اور ایک مشاق پٹے باز کی طرح وہ گھوم کر پیچھے ہٹا اور اس کو رومال کو سر کے اوپر سے لہرا کر اس نے کونے میں کھڑے آبی کے ٹخنے پر کچھ اس تیزی اور قوت سے مارا کہ آبی پھڑک کر اچھلا اور زمین پر دھم سے گر گیا۔ اس کی آواز تک نہ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ سب کچھ چشم زدہ میں وقوع پذیر ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اسے سنبھال کر رکھو مہاراج، کہیں یہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ یہ گجپال کا لونڈا،
وہ اپنے رومال کو پھر ہاتھ میں پکڑ کر یوں جھٹکا دے رہا تھا جیسے اس میں لگی گرد چھاڑ رہا ہو۔ اس رومال کی گرہ میں اس نے سکے نہیں بلکہ لوہے کی کوئی چیز باندھ رکھی تھی، گول سی، چٹاک ٹھپے جیسی۔ وہی اس نے گھما کر آبی کے ٹخنے پر ماری اور اس کی رگوں کو اس طرح سن کر دیا کہ وہ بے سدھ ہو گیا۔ پانڈے مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہوں کہ کیا خیال ہے، تم بھی چکھو گے اس گرہ کا مزہ۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس سے بھڑ جاؤں، مگر حقیقت یہ کہ میں بس ہکا بکا سا ہو کر رہ گیا۔ ایسا تماشا میں نے برپا تو بار بار کیا تھا، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو یوں ہاتھ کا کمال دکھاتے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا پانڈے جی، بڑا غلط حساب کتاب کھول لیا تم نے میرے ساتھ۔ میرے لہجے میں ایک دم وہ زہر ابھر آیا جو میرا مغز الٹنے سے میرے رگ رگ میں بھر جاتا تھا۔